اچھا اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہاسٹیجز کی. جی ہاسٹیجز کی صورتحال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ 222 ہیں. اب وہ کبھی 191 ہوتے ہیں, کبھی 222 ہوتے ہیں. بہرحال 4 ان میں سے ہاسٹیجز جو ہیں وہ رہا کیے جا چکے ہیں. ان میں سے 2 امریکن, ایک ماں بیٹی امریکن شہری تھے, انہیں کچھ دن پہلے رہا کیا گیا. اور اب جو ہے 2 اسرائیلی خواتین ہیں, معمر خواتین ہیں, انہیں رہا کیا گیا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ریڈ کراس اور قطر نے ان کے پس پردہ اس میں اہم کردار ادا کیا ہے. لیکن حماس کی جانب سے اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ہم تو خیر سگالی کا پیغام ہے, لیکن اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. بہرحال یہ جو دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے, میں مان سکتا ہوں حماس یہ کام کر رہی ہے اس لیے کہ دشمن ہے, کرنا بھی چاہیے. لیکن یہ جو یہ رقم والی رہا ہو کے آ رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اسرائیلی اب تک سوچ رہے ہیں کہ اس کا کیا توڑ کریں. یہ بڑا مشکل ہے کہ ان کے شہری کچھ اس طرح کی بات کریں. مثلاً اب جو اس وقت جو یرغمالی والی چھوڑے گئے ہیں 2, وہ اصل میں بزرگ خواتین ہیں, 80 سال سے اوپر ان کی عمر تھی. ان میں سے ایک جو ہیں یوشیدا لپشٹ, انہوں نے اور ان کی بیٹی نے تل ابیب میں ایک پریس کانفرنس کی. اس میں ظاہر ہے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی پریس کانفرنس, اور انہوں نے جو اپنی آبزرویشنز دی ہیں وہ بڑی آئی اوپنر ہیں. یعنی کوئی بھی توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس طرح کی گفتگو کریں گی. مثلاً انہوں نے کہا کہ 7 اکتوبر کو ہمارے ہاں جو کارروائی ہوئی ہمارے علاقے میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی فوج اور جو انٹرنل سیکیورٹی کا ادارہ ہے شن بیت, وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے, بلکہ حکومت نے تو ہمیں 3 ہفتے پہلے ہی قربانی کا بکرا بنا کے چھوڑ دیا تھا. اس عرصے میں انہوں نے یعنی حماس نے ہماری خوب دھنائی کی. اچھا, دھنائی سے مراد فزیکل پٹائی نہیں ہے, سمبولکلی کہ وہاں انہوں نے ادھم مچایا, ہمارے کھلیانوں کو آگ لگائی, ایسے غبارے بھیجے جو کھیتوں میں اترتے ہیں تو آگ لگ جاتی ہے. ہم لوگ احتجاجاً باہر بھی نکلے مگر فوج نے ان سب واقعات کو سنجیدگی سے نہیں لیا. پھر انہوں نے کہا کہ جو سنیچر تھا یعنی 7 اکتوبر صبح ہر طرف خاموشی تھی, گولے گرنے اچانک شروع ہو گئے. ان کے غول یعنی حماس کے جو گروپ ہیں وہ ہمارے گاؤں میں گھس آئے, اور یہ بہت ہی ظاہر ہے کہ بری صورتحال تھی. بہرحال وہ ہمیں موٹر سائیکلوں پر اپنے ساتھ لے گئے, اور ہم شاید تقریباً مجھے یاد پڑتا کہ 24 لوگ تھے جن کو وہ زبردستی جو ہے وہ لے گئے. لیکن جہاں وہ لے گئے وہاں انہوں نے ہمیں انڈر گراؤنڈ زیر زمین رکھا. پھر انہوں نے اگلے دن ہمیں 5-5 کے گروپ میں بانٹ کے ساتھ والے کمرے دے دیے کہ یہاں آپ بھیڑ میں نہیں رہ سکتے. اور لیکن ہم پہ ایک انہوں نے ایک گن مین مقرر کر دیا تھا. مگر انہوں نے ہمارا اور ہماری صحت و صفائی کا بہت خیال رکھا جب تک ہم ان کے پاس رہے, تاکہ ہم بیمار نہ پڑ جائیں. انہوں نے ہمیں جراثیموں سے بچانے کے لیے ٹوائلٹ بھی صاف کیے. ہم نے انہیں بتایا کہ ہم آپ سے پالیٹکس پہ بات نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن وہ پھر ہم سے خوشگوار طریقے سے گپ شپ لگاتے رہے, باقی سبجیکٹس پہ ہنسی مذاق چلتا رہا. جو کھانا وہ کھاتے تھے وہی ہمیں وہ دیتے تھے. اور پھر جو ہے یعنی پیٹا بریڈ ہوا, پنیر ہوا, کھیرے وغیرہ جو ہے, اور وہ شیمپو اور کنڈیشنر بھی ہمیں دیتے تھے جب ہم مانگتے تھے. اور انہیں میرا خیال ہے کہ انہیں عورتوں اور مردوں کی جو الگ الگ ضروریات ہیں ان کے بارے میں وہ انہیں بخوبی علم تھا. اچھا, طبی امداد کی ہم میں سے جس کو ضرورت تھی وہ بھی دی جاتی تھی. ہم میں سے ایک جو تھا وہ موٹر سائیکل سے گر کے زخمی ہو گیا تھا, اور اس کی ایک ٹانگ اور بازو جو ہے وہ زخمی تھے. تو ڈاکٹر روزانہ آ کے 1-1.5 گھنٹہ اس کے زخموں کی صفائی کرتا تھا. ڈاکٹرز نے اسے اینٹی بایوٹکس دی, پھر اس نے کہا مجھے یہ سوٹ نہیں کر رہی ہیں, تو اس نے جب بدل دی تو اس کے بعد وہ ٹھیک ہونے لگا. تو اس طرح کی اچھا, پھر یہ کہ سونے کے لیے ہمیں پہلے دن تو انہوں نے زمین پہ سلایا, پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں گدے دے دیے تھے. یہ ہے اس کا حال جو وہاں آئی ہے. اچھا, پھر اسے ریڈ کراس کے حوالے کیا حماس والوں نے, تو وہ حماس نے ایک ویڈیو بھی جاری کی, اس کی رخصتی کی. اس میں نظر آ سکتا ہے کہ ریڈ کراس کے اہلکاروں کے حوالے کیا جا رہا ہے محترمہ کو,
وہ پیچھے مڑتی ہیں اور جو مسلح جنگجو ان کے ساتھ آیا تھا اس سے مسافے کے لیے آگے ہاتھ بڑھاتی ہیں اور وہ جنگجو دونوں ہاتھوں سے ان کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور احترام کے ساتھ رخصت کرتا ہے. یہ اچھا، اس سے پہلے جب یہ حملہ ہوا تھا کبوتز کے اوپر تو ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس وقت ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے تھے تو ہم چلا ہی نہیں، اتنا تو کرنا ہوتا ہے. اگر یہ والی اور یہ ہیں جن کے گھر میں حماس کے جنگجو گھس گئے تھے، اس نے کہا وہ پہنچے 4-5 مسلح افراد، میں ڈر گئی، میں نے کہا کہ دیکھیں میں دوسرے کمرے میں بچے ہیں، تو انہوں نے کہا انہیں یہاں بلائیں، تو وہ کرسیاں لگا کے میز کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے. یہ لگا ایسی باتیں چل رہی، اس نے کہا کہ آپ ہمیں کچھ کریں گے تو نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو بالکل ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. وہاں پر کچن کی ٹیبل پر ایک کیلوں کا گچھا پڑا ہوا تھا، تو ایک حماس کا جنگجو اسے دیکھ رہا تھا. فائنلی اس نے پوچھا کہ اگر آپ برا نہ مانے میں ایک کیلا کھا سکوں؟ اس نے کہا کہ جی آپ نے جتنے کیلے کھانے ہیں کھا لیں. تو یہ ہوا. اس نے کہا کہ اور جیسے وہ داخل ہوئے تھے وہ ویسے ہی چلے گئے تھے.